الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں ایک گرہست پیغمبر عنایت فرمایا، جس نے گرہستی بسانا سکھایا، دنیا میں جینا سکھایا، دنیا والوں کے درمیان رہنا سکھایا، جس نے ہمیں کاروبار کرنا سکھایا، جس نے ہمیں تجارت کرنا سکھایا، جس نے ہمیں کھیتی باڑی کرنا سکھایا، جس نے ہمیں عدالت چلانا سکھایا، جس نے ہمیں پنچایت میں مسائل کو حل کرنا سکھایا، اس کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب بھی گرہستوں کے لیے تھی، مستوں کی نہیں تھی۔ اس سے پہلے تورات جب دی گئی تھی تو وہ غلاموں کو دی گئی تھی۔ وہ بنی اسرائیل جو فرعون کے غلام تھے، قبطیوں کے غلام تھے، ان میں گرہستی کا شعور ہی نہیں تھا۔ غلام بن کر جینا، جو ہے مٹا دینا، اپنی کوئی ملکیت تسلیم ہی نہ کر پانا، بزدلی سے لبریز رہنا اور آقا کے سامنے سر جھکانا، نہ گھر بسانا نہ گھر بنانا، یہ مزاج تھا۔ ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں انہیں غلامی سے باہر نکالنے، دنیا کی چیزوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے اور سمجھنے، اور دنیا کو سجانے اور بنانے کا شعور پیدا کرنے، اور اپنے آپ کو بجائے محکوم کے حاکم کی درجے میں پہنچانے کے ہدایات انہیں دی گئی تھیں۔ اس طرح کا پیغام تھا کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم تخت حکومت حاصل کرو، تم قوت حاصل کرو، تم سرمایہ جمع کرو، تم کچھ رکھو۔ وہ اتنے زیادہ امبیلنس ہوئے اس میں کہ پھر پوری دنیا کو آج تک اپنی ہی ملکیت سمجھتے ہیں، دوسرے سب کو غلام سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا کے پیسے پر، ساری دنیا کے سونے پر، ساری دنیا کی تجارت پر، ساری دنیا کی مشینری پر، ساری دنیا کی فوج پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسائیت آئی، انجیل آئی، ایسے لوگوں کے لیے جو سب جمع کر رہے تھے، رکھنے کا، جمع کرنے کا، اور اپنے آپ کو طاقتور دکھانے کا، اور دوسروں سے مقابلہ کرنے کا، اور زور آزمائی کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے جب انجیل آئی تو انجیل میں کہا گیا کچھ مت کرو، اللہ نے جب ہاتھ دیے ہیں تو پیالے کی کیا ضرورت؟ اگر کوئی تمہیں ایک گال میں تھپڑ مارے تو اسے دوسرا گال دے دو۔ یہ وہ جو ضرورت سے زیادہ طاقت کے نشے میں مست تھے، ان کو یہ کہا گیا تھا۔ لیکن جب قرآن آیا تو قرآن اعتدال لے کر آیا، بیلنس بناتا ہوا آیا۔ اسے قیامت تک رہنا تھا اور تمام قوموں کو خطاب کرنا تھا، غلاموں کو بھی کرنا تھا، حاکموں کو بھی کرنا تھا، ضعیفوں اور کمزوروں کو بھی کرنا تھا، طاقتوروں کو بھی کرنا تھا۔ تو قرآن نے بیلنس کے ساتھ سب کو ہدایات دی۔ اس نے قرضہ لینے کی تعلیم بھی دی، اس نے قرضہ چکانے کے احکام دیے، اس نے نکاح کرنے کی ہدایات دی، اس نے طلاق کے آداب دیے، اس نے بچوں کے پالنے کے احکام دیے، کس کے حقوق ہیں وہ بتلائے اور جتلائے۔ اس نے پنچایتی نظام بنایا اور یہ کہا کہ تمہارے درمیان جو اختلافات ہوں ان کو حکم بنا کر حل کر لیا کرو، مصالحت کا نظام قائم کرو۔ اگر دو جماعتیں لڑ رہی ہوں تو ان میں صلح کراؤ، لڑنے والوں میں صلح کراؤ، اور ساتھ مظلوم کا دو، حق پرست کا ساتھ دو۔ اگر تم صلح کرانے بیٹھ جاؤ گے سچے دل کے ساتھ تو اللہ لڑنے والوں کے دلوں میں محبت اور موافقت ڈال دیں گے۔ یہ ہدایات دی، یہ احکام دیے پنچایتی نظام کے،
اور عدالت کا نظام قائم کیا، فیصلے کرنے کو کہا حق پرستی کے ساتھ۔ اسلام نے مستقل کسانوں کو ہدایات دی، عشر کا نظام دیا، زکوٰۃ کا طریقہ بتلایا، حتیٰ کہ خود کاشتکاری کا طریقہ بتلایا۔ اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ کاشتکاری کے طریقوں پر ایسا ایمان لائے ہیں کہ اگر اس کے خلاف ہوگا تو پیداوار نہیں ہوگی، تو حضور نے فرمایا ایسا مت کرو۔ جو کھجوروں کی تعبیر کر رہے تھے ان کو روک دیا گیا۔ دوسرے سال جب فصل کم ہوئی تو حضور نے فرمایا دیکھو انتم عالم بامور دنیاکم، انتم عالم منی بامور دنیاکم، تم دنیاوی امور کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس لیے کہ تجربہ کرتے ہو، لیکن مجھے جو بات کہنی تھی وہ اس لیے کہ تم نے اگر یہ دھارنا اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ فصل نہیں دے گا، یہ غلط ہے۔ طریقہ اختیار کیا جائے گا لیکن اللہ اس کے بغیر بھی دینے پر قادر ہے، یہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تجارت بھی کرنا سکھایا، زراعت بھی کرنا سکھایا، کاروبار بھی کرنا سکھایا، لین دین کے آداب دیے، احکام دیے، بیاج سے روکا اور تجارت کو فروغ دینے کی باقاعدہ تعلیم دی، اور یہ کہا کہ کماؤ، یہ کہا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ کہا کہ طاقت پیدا کرو، ورزش کرو، صحت اچھی بناؤ۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے، وہ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ کھانا کھلانے کے احکام اور ہدایات دیے، اور یہ کہا کہ جو کھانا نہیں کھلاتے اور نہ کھانا کھلانے پر دوسروں کو ترغیب دیتے، ایسے لوگ معون ہیں، ایسے لوگ ملعون ہیں، ایسے لوگ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ یہ کہا کہ لوگوں کے کام آؤ، غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کرو، ہاتھ بڑھاؤ، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کرو۔ کن پر خرچ کیا جائے گا ان کی فہرستیں بتائیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو، فی سبیل اللہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح غلاموں پر خرچ کرو، ان کی آزادی میں خرچ کراؤ، اس لیے کہ انسانیت آزادی کے لیے پیدا کی گئی ہے، غلام بنانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ غلام بنے ہوئے ہیں تو ان کی آزادی میں ان کے معاون اور مددگار بنو۔ فقراء اور مساکین پر خرچ کرو، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دینے والے بنو۔ دینے کے لیے جمع کرنا ہوگا، جمع کرنے کی، کمانے کی تعلیم دی، اور یہ کہا کہ فرائض عبادت کے بعد طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض عبادت کے بعد حلال کمانا یہ بھی ایک مومن پر فرض ہے۔ اس کو بیٹھنے کی تعلیم نہیں دی، اپاہج بن جانے کی تعلیم نہیں دی، اس کو کام کرنے کی تعلیم دی۔ راتوں کو جاگو اور اللہ کی عبادت کرو، اور دنیا میں جاؤ اور کماؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب عبادت پوری کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈو اور کماؤ۔ حتیٰ کہ حج میں جانے والوں سے کہا گیا کہ حج میں جاتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج میں جاتے ہو سب جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تو اگر تم کچھ لے جا کر وہاں بیچ دو اور اگر کچھ خرید لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج تک امت اس پر عمل کرتی چلی آ رہی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے منافع بھی حاصل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو عبادات بھی دی، معاملات بھی دیے، عدالت بھی دی، تجارت بھی دی، مکان بنانے کی تعلیم دی، اور جو لوگ بہت زیادہ خرچ کر رہے تھے ان سے کہا بدترین پیسہ وہ ہے جو مٹی اور پتھر میں برباد کیا جائے، خرچ کیا جائے، مٹی اور پتھر سے ہی مکان تیار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ازواج مطہرات کے مکان بنائے تھے، ہر ایک کو اپنا اپنا مکان دیا تھا، لیکن اس طرح سجانا اور اس طرح بنانا کہ پھر جب موت آئے تو پھر ان بستروں میں سے اور ان گدوں میں سے اور ان کمروں میں سے اور ان مکانوں میں سے اور ان عالیشان بنگلوں میں سے نکلنے میں
जान निकल रही हो, पसीने आ रहे हो, परेशानी हो रही हो, चीख रहा हो कि मैं यहाँ से निकाल कर कहाँ मिट्टी में पहुँचाया जा रहा हूँ, ऐसे आलीशान मत बनाओ कि फिर मौत की याद ना रहे, फिर कब्र में जाते हुए डर लगे, फिर आखिरत की तरफ मुंह ना कर सको, और इस दुनिया के झमेलों में और ऐश और तायुश के सामान में तुम गरीबों और परेशान हालों की परेशानी को भूल जाओ, कब्र की याद को भूल जाओ, वहाँ के अंधेरे को भूल जाओ। ये बैलेंस बनाया है, एतदाल कायम किया है। गिरस्ती तो होगी, शहादत के अहकाम दिए हैं, गवाही के अहकाम दिए हैं, लड़ने के आदाब दिए हैं। भाइयों भाइयों में अगर जंग होती है तो क्या करेंगे? मीरास, मरने के बाद जो माल रह जाता है उसको तकसीम करो। वरसा कौन कौन होंगे, उनके नामों की पूरी फहरिस्त, उनके रिश्तों की पूरी फहरिस्त कुरान बयान कर रहा है। जाहिर है कि विरासत किस में तकसीम? माल ही की तो तकसीम होगी, जायदाद ही की तो तकसीम होगी। अगर किसी के पास जायदाद है ही नहीं तो वो तकसीम क्या करेगा? क्या तकसीम कर? मालूम हुआ कि कुरान पर अमल वो गिरस्त करेगा जिसने गिरस्ती बना रखी हो, जिसने जायदाद बनाई हो, उसी पर हज के अहकाम, उसी पर ज़कात के अहकाम, उसी पर इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अहकाम, उसी पर सदक़ात के अहकाम, उसी पर विरासत के अहकाम। ये सारे अहकाम उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कमा रहे हैं, जो मेहनत और मशक्क़त करके पैसा जमा कर रहे हैं और फिर अपने घर वालों पर खर्च करते हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुरबा और मसाकीन पर खर्च करते हैं, और इतना जमा भी करके रखते हैं कि बाद में उनकी विरासत बनता है, उनकी मीरास बनता है। ये अहकाम में एतदाल रखा गया है। यही गिरस्ती वाला पैगंबर भेजा गया जो ऐसा नहीं कि अवतार बनकर ऊपर बैठ जाता और लोग उसको माबूद और देवता समझ लेते, बल्कि वो गलियों में आया, वो सड़कों पर आया, वो लोगों के दरमियान रहा। उसके बाद में लोग यहाँ तक कहने लगे, माले हादर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाजार में फिरता है, इसको हम नबी कैसे मान लें? इसको इसलिए कि उनके यहाँ वही अवतारवाद का अकीदा पाया जाता है कि जो अल्लाह के यहाँ से आया है वो तो अल्लाह जैसा होना चाहिए, हम जैसा कैसा हो गया। इसीलिए उनको सबसे बड़ा इश्काल ये है कि अब आसल्लाहु बशरर रसूला, क्या अल्लाह ने बशर को, इंसान को रसूल बना दिया? तो फिर ये वो जो हमारा अकीदा है कि वो तो खुदा जैसा होता, ये तो बंदों जैसा है, देखने में बंदों जैसा, ये रास्ते में हमारे साथ चलता फिरता, ये तो शादी करता है, ये तो इसके यहाँ तो बच्चे होते हैं, ये तो घर बसाता है, ये तो बीमार होता है, इसको बुखार आता है, ये खाने पीने का ज़रूरतमंद है। ये सारी चीज़ें जिसमें पाई जाएं वो नबी कैसे हो सकता है? लेकिन अल्लाह ने गिरस्ती सजाने और बनाने के आदाब सिखाने के लिए, बीवी बच्चों के दरमियान रहने बसने के लिए, समाज और मुआशरे में ताल्लुकात कायम करने और कारोबार करने और दुनिया बनाने के लिए पैगंबर वो भेजा जो इन सब कामों में हमारा शरीक रहे। कि अगर हम काफिले में जा रहे हैं और रास्ते में पड़ाव डाला है, सब अपने अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो पैगंबर कहते हैं कि लकड़ियाँ हम बीन कर लाएंगे, जंगल से लकड़ी हम लेकर आएंगे और यहाँ आग जलवाएंगे और साथ में सबका खाना बनेगा, हम भी शरीक हैं उन सब कामों में जो दूसरे कर रहे हैं। अब जब सब कामों में शरीक होगे, लोगों के दरमियान रहोगे, 24 घंटे लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना होगा, जब इस अंदाज में रहोगे तो लोग कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अपना जैसा समझकर बेतकल्लुफ हो जाएं। तो कुरान ने पैगंबर के आदाब दिए और ये बताया कि ये पैगंबर देखने में तुम्हारी तरह हैं, रहते ये तुम्हारे दरमियान हैं, लेकिन इनका मर्तबा इतना बड़ा है कि अगर तुम इनके हाथ पर बैत करते हो तो इनके हाथ पर नहीं कर रहे हो, अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हो। ये इन्नमा युबाय्यून, जो लोग तुम्हारे हाथ पर बैत कर रहे हैं, हकीकत ये है कि वो अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। कहा गया ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा, तुम जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह पैगंबर को न पुकारना। पैगंबर के अपने आदाब हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, वो सरदार अंबिया हैं, वो शाबे महशर हैं, वो तुम्हारे राहबर हैं, वो तुम्हारे कायद और इमाम हैं। उनके आदाब हैं, उनके आदाब का ख्याल रखना, उनके आदाब का ख्याल रखना, उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ मत करना, उनकी बात को कभी काटना मत,
جو وہ کہہ دیں اسے سر جھکا کر تسلیم کرنا، یہ ادب بھی سکھایا۔ بیلنس ہے، ایک طرف پیغمبر لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور سارے کاموں میں شریک ہیں، اور دوسری طرف قرآن یہ آداب بھی بتاتا ہے کہ رہنے کو درمیان میں رہیں گے لیکن مرتبہ بہت اونچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے تکلفی کی وجہ سے تم مرتبے کا اکرام اور احترام نہ کرو۔ تو آداب بھی سکھائے ہیں، رہنا بسنا بھی سکھایا، بولنا چالنا سکھایا ہے، کس طرح حضور کے ساتھ رہیں گے، کس طرح حضور کے آداب۔ یہ کہا گیا کہ اگر تم حضور کے دروازے پر پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر حضور آرام فرما ہیں تو چیخو چلاؤ مت، حضور کو تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ بیٹھے رہو، اس وقت تک انتظار کرو جب تک حضور خود نکل کر نہ آ جائیں۔ یہ ادب سکھایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اگر حضور کھانے کے لیے بلائیں تو 10 بجے سے جا کے مت بیٹھ جاؤ، غیر ناظرین اناہ، اس وقت سے جا کر مت بیٹھ جاؤ جبکہ برتن چڑھے ہیں کھانے کے لیے، جب جاؤ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، اور کھانا کھاؤ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، کھانا کھا کے فوراً نکل جاؤ، باہر نکلو، وہاں بیٹھے گپاسٹنگ مت کرو، باتیں مت کرو، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کے حرم کے آداب سکھائے، ان کے گھر کے آداب سکھائے، ان کے دروازے کے سامنے چلانے اور پکارنے کو اور زور زور سے باتیں کرنے کو منع کیا گیا، ان کے گھر والوں سے کوئی چیز بغیر پردہ مانگنے کو منع کیا گیا۔ یہ سارے حقوق اور آداب بھی دیے، اور دوسری طرف پیغمبر کو گرست بنا کر درمیان میں رکھا تاکہ پیغمبر کے اعمال جیسے اعمال امتی کر سکیں اسی انداز میں جئیں جو اللہ کو محبوب ادائیں ہیں، پیغمبر کی ان اداؤں کو دیکھ کر امت ان کے مطابق چل سکے، ویسے ہی اعمال کرے، ویسے ہی اخلاق برتے، ویسے ہی کردار رکھے، اور صبح سے شام تک ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے جیسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور بتلائی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اعتدال ہے قرآن پاک کا، اور یہ اعتدال ہے اسلام کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔